آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، ہم سب دعا کریں گے۔ اے جلالی اور ابدی بادشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں کیونکہ تو اس لائق ہے۔ خدا منت کرتا ہوں جتنے لوگ یہاں پر کلاس میں موجود ہیں، جو راستے میں ہیں، آ رہے ہیں، جتنے لوگ زوم پر موجود ہیں، جو جوائن کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں، ان سب کو تیرے حضور میں لے کر آتا ہوں اور منت کرتا ہوں ایک ایک کو اپنی پاک حضوری میں لے کر آئے۔ خدا سب کی حفاظت و نگہبانی کرنا، سب کے ذہنوں کو کھول تاکہ کلام مقدس کو تیری پاک مرضی کے مطابق سیکھیں، سمجھیں، تیرا شکر کریں۔ سارا جلال تیرے نام کو دیں۔ میرے ذہن کو کھولا ہے خدا تاکہ جب کلام مقدس سے تیری پاک باتوں کو بیان کروں تو تیری پاک مرضی سے بیان کروں۔ اے خدا، جملوں کی ترتیب عنایت کرنا، دلیری، حکمت عنایت کرنا۔ خدا پاک روح میرے ساتھ ہونا تاکہ تیرے کلام کی خدمت تیری پاک مرضی کے مطابق کر سکوں۔ اسی طرح تمام آڈینس کے لیے، سارے ایکوپمنٹ کے لیے خدا منت کرتا ہوں، بجلی کے لیے منت کرتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ آئے، کلاس بہترین طور پر کنڈکٹ ہو، پوری ہو، اور ہمیشہ ہماری زندگی سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اس مسیح تیرے پاک اور پیارے نام سے یہ سب کچھ مانگتے اور ایمان رکھتے ہیں کہ تو نے بخش دیا ہے، آمین۔ مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ اچھا، یہ 15 منٹ کلاس پہلے شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سوال ہیں، ہم لیکچر تو 7 بجے سٹارٹ کریں گے، اس سے پہلے اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہیں تو وہ آپ پوچھ سکیں، اور جو زوم پر جو لوگ موجود ہیں وہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، اور آپ میں سے بھی اگر کوئی پوچھنا چاہے تو ضرور پوچھ سکتا ہے، پچھلے ان تمام لیکچرز میں سے جو کہ ہم کر چکے ہیں۔ ہاں جی بھائی، یہ زوم پر بھی دیکھ لیں عدیل صاحب، آپ اپنا سوال جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں ابھی تک، اس میں سے کوئی بھی سوال ہو تو ضرور بھیج سکتے ہیں۔ دوسرا مائک لگا دیں۔ اچھا، یہ ویسے بڑی ڈیٹیل سے میں نے بتایا تھا اس کو کہ دوسرے باب میں جو لکھا ہے نا کہ ابھی تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا، بلکہ آپ جو تیسرا لیکچر ہے نا اس کو سنیں دوبارہ سے، اس کے نوٹس میں بھی لکھا ہے، لیکچر میں بھی، کیونکہ جواب تھوڑا سا لمبا ہے اس کا، لیکن یہ کلاس میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ ہاں جی، اور کوئی؟ اچھا، اور کوئی بھی ساتھ میں بتا دیں۔ اور بھی دیکھ لیں ساتھ۔
اچھا، خدا نے برڈز اور اینیملز کس چیز سے بنائے؟ تو ڈیفینیٹلی وہ مٹی سے ہی بنائے تھے، کیونکہ جو 5-7 کیمیکلز یا ایلیمنٹس ہیں جن سے انسان بنا ہے، جس طرح ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، وہ 3-4 اور ہیں، اسی سے انسان کا جسم بنا ہے. تو اسی لیے، اور اسی سے ہی زمین بنی ہے. تو جیسے ہی انسان مرتا ہے وہ مٹی سے لیا گیا ہے تو وہ فوراً ان کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے. انسان کے اندر آئی تھنک 65% آکسیجن ہے، اور جو کچھ ایلیمنٹس ہیں جو 5-6 میجر ہیں، باقی سارے چھوٹے چھوٹے ہیں. تو انہی ایلیمنٹس کے ساتھ زمین بنائی گئی ہے، اور انہی ایلیمنٹس کے ساتھ جاندار جو باقی ہیں وہ بنائے گئے ہیں. سو جیسے ہی وہ مرتے ہیں تو فوراً وہ زمین کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں. دوسرا کیا تھا اس سے پہلے؟ بولوں گے ہاں، نہیں، سارے جاندار آدم سے باتیں نہیں کرتے تھے، کیونکہ لکھا ہے کلام میں کہ کوئی بھی جاندار اس کی مانند نہ ملا. اور دوسرا یہ کہ باتیں، یہ جو کرنے کا کانسیپٹ ہے، جاندار شروع سے ہی باتیں نہیں کرتے. یہ کانسیپٹ پتہ نہیں کون لوگ دیتے ہیں، شاید ہمارے پڑوسی لوگ دیتے ہیں، پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی سلیمان باتیں کیا کرتا تھا، لیکن جاندار کسی سے باتیں نہیں کرتا. ایک جاندار کی مثال ہمیں ملتی ہے، اس نے باتیں کی تھی، اور وہ کون سا جاندار تھا آپ بتائیں سارے؟ سانپ میں سے تو ابلیس بولا تھا نا، ایک جاندار بھی بولا تھا ویسے. ہاتھ کھڑا کریں جن کو پتہ ہے. اونچی سری. پرانے عہد میں ایک گدھی تھی جس نے بات کی تھی، اور بات کس سے کی تھی؟ کس نبی سے؟ بلام نبی سے. خدا نے گدھی کو زبان بخشی اور اس نے بلام نبی سے بات کی تھی. کس کس نے یہ واقعہ پڑھا ہوا؟ ہاتھ دکھائیں سارے، اونچی ہاتھ دکھائیں. یہ تو مطلب باقی نہیں بائبل پڑھ دے پھر تانوں بڑے سال لگنے نے سیکھن لگے ہیں. اور جو حیات کا درخت ہے، بیسیکلی خدا نے 2 درختوں کو باغ کے بیچ میں رکھا تھا، اور حیات کا جو درخت ہے یہ ریپریزنٹ کرتا ہے اس زندگی کو کہ انسان مرے نا. سو اس درخت، بلکہ آج ویسے اس کا ذکر بھی ہے کلام میں، اس سے ہٹانے کا مقصد یہ تھا، یہ خدا کا فضل تھا. یہ خدا کا فضل تھا کہ گناہ میں وہ ہمیشہ زندہ نہ رہے. وہ ایک دفعہ مرے گا اور بعد میں خدا اس کو دوبارہ سے نئی زندگی دے گا، وہ جو ہمیشہ کے لیے ہوگی. یعنی ہم حیات ابدی تو پائیں گے لیکن گناہ کی زندگی کے ساتھ نہیں. جس طرح جو فرشتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے لیکن وہ اپنے اس گناہ میں ہمیشہ زندہ ہیں، ان کے لیے نجات کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے. انسان کے لیے خدا نے نجات کا انتظام کیا، اور اس درخت تک رسائی جو ہے وہ ناممکن بنا دی. اس پر ایک شعلہ زن تلوار کو اور کروبیوں کو رکھا. یہ نہ انسان اب کیونکہ گناہ کر چکا ہے تو وہ اپنی گناہ آلودہ زندگی میں ہی ہمیشہ زندہ رہے. تو اس سے بہتر ہے کہ انسان مرے، اور خدا نے انتظام کیا کہ وہ اس کو دوبارہ سے نئی زندگی دے کر گناہ سے پاک کر کے حیات ابدی میں داخل کرے. سمجھ آئی اس بات کی؟ اگر وہ ہمیشہ جیتا رہتا تو کس چیز میں جیتا؟ اپنے گناہ میں جیتا رہتا، ہمیشہ زندہ رہتا اپنے گناہ میں. لیکن کیونکہ خدا نے اس کے لیے نئی زندگی کا انتظام کر دیا تھا، لہٰذا اس کا مرنا ضرور تھا. اور کوئی ہے سوال؟ اچھا، یہ سوال نا اس طرح کے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جی جب یسوع مسیح نے قربانی دے دی تو اب دنیا میں ظلم کیوں ہے؟ اب دنیا میں
जबर क्यों है, अब दुनिया में ज़्यादती क्यों है, लड़ाई झगड़ा क्यों है, डिजीज़ यानी बीमारी क्यों है, मौत क्यों है। अगर इब्लीस को शिकस्त दे दी, अगर यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई है, तो दुनिया में अब भी सब कुछ मौजूद क्यों है। ये भी इसी का हिस्सा है कि अगर यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दे दी तो अब भी औरत दर्द के साथ बच्चा क्यों जनती है, और साथ में बाकी चीज़ें भी कि मर्द को क्यों काम करना पड़ता है या लाइफ इतनी सख्त क्यों है। सो इसका बेसिकली वजह यह है कि ये जो हमारा जिस्म है, ये जिस जिस्म में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये क्या था, बेसिकली उस करप्शन का पार्ट है, हिस्सा है। यानी जब आदम ने गुनाह किया तो इस जिस्म में गुनाह किया, और जब हम नए बनाए जाते हैं, जब हम नए सिरे से पैदा किए जाते हैं, तो हमारा जिस्म तो नए सिरे से पैदा नहीं होता, हमारी सोल, हमारी रूह नए सिरे से पैदा होती है। सो एक दफा जब हमारी इस जिस्म से जान छूटेगी तब इस करप्शन का खात्मा होगा। गौर कीजिएगा कि हम पैदा हुए, जिस तरह दाऊद कहता है ना कि मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई, हम गुनाह में पैदा। आज भी जो बच्चा पैदा होता है वो किस में पैदा होता है, गुनाह में पैदा होता है। कुछ लोग ये तालीम देने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी अब तो वो गुनाह रहा नहीं, यीशु मसीह ने कफारा दे दिया तो अब उसके बाद वो गुनाह का असर ख़त्म हो गया। लेकिन गुनाह का असर सबके लिए ख़त्म नहीं हुआ। गुनाह का असर किसके लिए ख़त्म होता है, जो यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, जो तौबा करता है। जो तौबा नहीं करता उसके लिए गुनाह का असर कभी भी ख़त्म नहीं होता। सो जब हम गुनाह में पैदा हुए, गुनहगार बदन के साथ पैदा हुए, तो इसका मतलब है कि हमारे इस बदन में अब भी गुनाह का असर मौजूद है। हमारी रूह को नया किया गया है लेकिन बदन वही पुराना है। जिस तरह पौलुस कहता है ना कि इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है कि मैं चाहता हूं कि इस बदन से मेरी जान छूट जाए ताकि मैं उस जलाली बदन को बाद में हासिल कर सकूं, खुदा के पास जा सकूं। यानी जब इस बदन को हम छोड़ देंगे तो ये बदन फना हो जाएगा, ये बदन फना हो जाएगा, लेकिन हमारी रूहें महफूज होंगी। सो बदन को नया नहीं बनाया गया। एक बीमार शख्स अगर तौबा करता है तो वो अगले दिन बीमार ही होगा, अगर खुदा उसको शिफा दे दे, ये खुदा की मर्जी है। लेकिन अगर एक मोटा शख्स तौबा करता है तो वो अगले दिन, पहले मोटा गुनहगार था, अगले दिन मोटा तौबा याफ्ता होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके जिस्म पे। कोई काला गोरा जिस भी किस्म का है वो तौबा करेगा तो वो वैसा ही रहेगा जिस्मानी तौर पर, क्योंकि आपको जिस्मानी तौर पर नया नहीं बनाया गया। हाँ, जिस्म मिलेंगे नए हमें जब हम आसमान पर जाएंगे, जब हमें जलाली बदन दिए जाएंगे तब हमें नए जिस्म मिलेंगे, और वो जिस्म गुनाह से पाक होगा। ये जिस्म गुनाह से पाक नहीं है। सो इसलिए इस जिस्म में गुनाह का असर तब तक रहेगा जब तक ये जिस्म है, और जब ये जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा, फना होगा, तब इससे गुनाह का असर जो है वो ख़त्म होगा। तब दर्द भी नहीं होगा, तब बीमारियां भी नहीं होंगी, दुख भी नहीं होगा, तकलीफ भी नहीं होगा। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, इस जिस्म में हमारी रूहें नई कर दी गई, हमें नया बना दिया गया अंदर से, लेकिन जिस्म हमारा वही है। सो ये तकलीफ़ें रहेंगी। हाँ, खुदा के फजल से ये कम ज़रूर होंगी, वो हमारे साथ होगा, हमारी तमाम तकालीफ में, परेशानियों में, मुश्किलों में हमारी मदद करेगा, और उसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। गुनाह का असर इस जिस्म से ख़त्म नहीं होगा जब तक हम इस दुनिया से चले नहीं जाते। ठीक है, शुरू करें या कोई और है? वो आ जाए। आइए मेरे साथ देखें पैदाइश की किताब, उसका 3रा बाब। पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 21वीं से 24वीं आयत तक, और फिर हम 4थे बाब पे आएंगे। बीसवीं आयत से पढ़ता हूं। और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की मां है। और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। और खुदा ने कहा, देखो इंसान नेकोबद की पहचान में से हम में से एक की मानिंद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त में से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे।
اس لیے خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ آمین۔ اس پیسج میں کچھ اہم باتیں ہیں جو کہ جن کا جاننا ضروری ہے، اور وہ 20ویں آیت میں جس طرح سے لکھا ہے، اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ کرنتھیوں کا پہلا خط بتاتا ہے کہ آدم پہلا انسان تھا۔ کرنتھیوں کے پہلے خط میں لکھا ہے کہ آدم پہلا انسان تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم پہلا مرد ہے جو اس دنیا پر پیدا کیا گیا، پہلا مرد۔ اور ہوا سب زندوں کی ماں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی زندہ لوگ آج موجود ہیں ان سب کی ماں کون تھی؟ ہوا تھی۔ ہوا ان سب کی ماں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم اور ہوا، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور نہیں تھا، ان کے علاوہ دنیا میں کوئی اور نہیں تھا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ خیال پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی آدم اور ہوا کے علاوہ بھی کوئی دنیا موجود تھی، یا ان سے پہلے بھی کوئی دنیا موجود تھی جو کہ شاید ختم ہو گئی اور اس کے بعد خدا نے دوبارہ ان کو کریٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں جنہیں منہ ہونیاں گلاں، اتنی زیادہ لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں آدم اور ہوا کو لے کر کہ جی کوئی کہتا ہے اس سے پہلے دنیا موجود تھی، کوئی کہتا ہے ان کے علاوہ بھی دنیا موجود تھی، لیکن کلام سیدھی بات بتاتا ہے کہ آدم پہلا مرد ہے اور جو ہوا ہے وہ تمام زندوں کی ماں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے لوگ زمین پر موجود ہیں یہ دونوں ان کے ماں باپ ہیں، اور ان کے علاوہ اور کوئی نسل موجود نہیں ہے۔ آدم اور ہوا کے علاوہ اور کوئی نسل موجود نہیں ہے، جتنے لوگ بھی موجود ہیں وہ انہی کی نسل میں سے ہیں۔ اسی لیے اس نے کیونکہ کہا کہ ہوا وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ اب یہ جو آدم اور ہوا نے ایک سلوشن اپنے لیے کیا تھا، اور انہوں نے کیا سلوشن کیا تھا؟ انہوں نے کون سے پتے لیے تھے؟ انجیر کے پتے لیے تھے۔ آپ نے کبھی دیکھا ویسے انجیر کا درخت؟ اس کے پتے بہت بڑے تو نہیں، لیکن ایک ہاتھ جتنے ہی ایسے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں۔ کیلے کے پتے ویسے زیادہ اچھا ڈریس بن جاتا، لیکن چلیں ان کو شاید وہی اس وقت سمجھ آیا۔ انجیر کے پتوں سے انہوں نے ایک اپنے لیے جگاڑ لگایا تھا کہ شاید ہم اس سے خدا کی حضوری سے بچ سکتے ہیں یا چھپ سکتے ہیں، اپنے جو شرمندگی ہے اس کو ڈھانپ سکتے ہیں۔ لیکن خدا نے ان کے لیے ایک بہتر انتظام کیا۔ خدا نے ان کے لیے ایک بہتر انتظام کیا۔ خدا نے ان کے لیے ایک کھال کا انتظام کیا، یعنی چمڑے کے کرتے ان کو پہنائے۔ اور یہ جو چمڑے کے کرتے پہنانا ہے، یہ کلام مقدس میں جیسا کہ ہم نے 3:15 میں بھی دیکھا کہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ عورت کی نسل اور ابلیس کی نسل کے درمیان لڑائی ہوگی، اور جو عورت کی نسل یعنی یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ فتح پائے گا اور ابلیس کے سر کو کچل ڈالے گا۔ یہ اسی کی جانب ایک اگلا قدم ہے، اور اس قربانی کو ظاہر کرتا ہے جو کہ یسوع مسیح کی قربانی دی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرانے عہد میں بہت ساری جگہوں پر قربانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بہت ساری جگہوں پر۔ میں ابھی آپ کو تھوڑی سی مثالیں بھی دیتا ہوں۔ اور ان تمام قربانیوں کا مقصد کیا تھا؟ یسوع مسیح کی قربانی تک لوگوں کو لے کر آنا، ان کو یسوع مسیح کی قربانی کی اہمیت کے بارے میں بتانا کہ کوئی ایک ہے ایسا جس کو دوسروں کے لیے جان دینی پڑے گی یا مرنا پڑے گا۔ اس کو بولتے ہیں کفارہ یا فدیہ یا سبسٹیٹیوشنری ڈیتھ یا اٹونمنٹ۔ اٹونمنٹ کا مطلب کفارہ ہے، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ کفارے یا فدیہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک کی جگہ دوسرا اس سزا کو بھگتتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے دوسرا سزا پاتا ہے۔ اور یہ انتظام خدا نے کیا ہے، کیونکہ اگر خدا آدم کو سزا دے دیتا تو نسل انسانی تو اسی وقت ختم ہو جاتی، نسل انسانی اسی وقت ختم ہو جاتی، وہ تو سارا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا۔
لیکن چونکہ ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ خدا نے اپنی محبت کو ظاہر کرنا تھا، اس نے اپنے جلال کو ظاہر کرنا تھا، یہ اس کے منصوبے میں شامل تھا کہ وہ خود اس دنیا میں آئے اور تمام انسانوں کو نجات دے، کیونکہ خدا بائی نیچر فطرتاً خدا کیا ہے؟ خدا نجات دینے والا خدا ہے، خدا بچانے والا خدا ہے۔ سو خدا نے اس قربانی سے، اس جو پہلا جانور مارا گیا ہے، یہاں سے ہی لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، قربانی کی نیچر کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ خدا کو کس قسم کی قربانی پسند ہے اور کون سی قربانی دی جا سکتی ہے۔ قربانی کون سی دی جا سکتی ہے؟ جس میں خون بہتا ہے، اور یہ قربانی کیا ہے؟ ایک کی جگہ دوسرا سزا برداشت کرے گا۔ گناہ یا غلطی ایک کرتا ہے اور اس کی سزا کون برداشت کرتا ہے؟ دوسرا۔ اور بیسیکلی پرانے عہد میں جتنی بھی قربانیاں ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم کو کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر، اور بعد میں ابراہیم نے کس کو قربان کیا؟ وہاں پر ایک بچڑے کو، جو کہ اس کو نظر آیا۔ سو وہ ابراہیم کے بچے کی جان بچ گئی، لیکن اس کی جگہ کس کو جان دینی پڑی؟ اس بچڑے کو۔ اسرائیل کی جان بچ گئی، لیکن جان دینی کس کو پڑی؟ انہوں نے برہ ذبح کیا اور اس برے کا خون اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگایا۔ یہ تیسری مثال ہے، یعنی پہلی مثال ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا کے ننگ کو ڈھانکنے کے لیے، ان کی شرمندگی کو، ان کے گناہ کو ڈھانکنے کے لیے کسی اور جانور کو جان دینی پڑی۔ اور یہ جتنی جانیں دی جا رہی ہیں، یہ بیسیکلی عکس ہیں، یہ ریپریزنٹ کرتی ہیں اس قربانی کو جو ایک دن حقیقی برا جینون قربانی دے گا ہمارے گناہوں کی خاطر، اور وہ برا کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ سو یہ ساری قربانیاں جو پرانے عہد میں ہیں، یہ یسوع مسیح کی قربانی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ گناہ ختم نہیں کر سکتی۔ پرانے عہد میں خدا نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ قربانیاں دیں، اور وہ شریعت میں صبح و شام ہر وقت قربانیاں کرتے تھے۔ اور قربانیاں کس چیز کی عکاس تھیں؟ کس طرف اشارہ کرتی تھیں؟ کہ ایک دن ایک ایسی قربانی ہوگی جس سے انسان نجات پائے گا۔ یہ قربانیاں گناہوں کو صرف ڈھانکتی ہیں۔ پرانے عہد کی قربانیاں گناہوں کو صرف ڈھانکتی ہیں، ختم نہیں کرتی، اور وہ ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں۔ گناہ کی قربانی کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح فصح ہے، عید فصح ہے، تو عید فصح وہ ہر سال مناتے تھے، ہر سال وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتے تھے، برے کو ذبح کرتے تھے، اور پھر وہ ان کو یاد دلاتا تھا کہ ان کو اس برے کے خون کے وسیلے سے خلاصی ملی تھی، یعنی جب فرشتہ آیا تھا تو فرشتے نے ان کو نہیں مارا تھا۔ لیکن جب یسوع مسیح قربانی دے گا تو وہ قربانی نہ صرف ہمیشہ کے لیے ہوگی، ریپیٹ نہیں ہوگی، بلکہ وہ گناہوں کو ختم کر دے گی۔ لکھا ہے گناہوں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی۔ یسوع مسیح کی قربانی جو ہے وہ گناہوں کی دستاویز کو مٹا ڈالے گی، ختم کر دے گی، ڈھانکے گی نہیں۔ پرانے عہد کی قربانیاں صرف ڈھانکتی ہیں، چھپا لیتی ہیں، اوجھل کرتی ہیں نظروں سے وقتی طور پر، اور پھر دوبارہ سے وہی کام کرنا پڑتا ہے، پھر اگلے سال وہی کام کرنا پڑتا ہے، بار بار وہی کام کرنا پڑتا ہے کہ گناہوں کو ڈھانکنا پڑتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کی قربانی ہمیشہ کے لیے گناہوں کو ختم کر دے گی۔ سو یہ جو پہلا واقعہ ہے پیدائش کی کتاب میں، خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ ایک جانور کو مرنا پڑا ہے تاکہ ان دونوں کے گناہ کو ڈھانکا جا سکے۔ سو یہ یسوع مسیح کی قربانی کی طرف پہلا اشارہ ہے۔ کلام مقدس میں یسوع مسیح کی قربانی کی طرف پہلا اشارہ ہے، اور اس سے خدا نے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ خدا کو کس قسم کی قربانی قابل قبول ہے۔ اس کے بعد 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت میں سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اب بہت سارے لوگ اس پر بھی بحث کرتے ہیں، جی خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ سو ہم میں سے ایک کی مانند کا سمپل
مطلب ہے, سادہ مطلب ہے, یہ ٹرینٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے. ہم مطلب ٹرینٹی یا تثلیث یا باپ بیٹا اور روح القدس. سو یہ نہیں ہے کہ جی باپ بیٹا اور روح القدس کسی ایک کی مانند ہو گیا انسان, یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہم میں سے ایک کی مانند یعنی جو ہم تینوں جانتے ہیں یا جو ہم تینوں انفارمیشن رکھتے ہیں یا جو ہمارے پاس علم ہے یا جو ہمیں پتا ہے, ہم میں سے ایک کی مانند مطلب جو ہم تینوں کو پتا ہے اور تینوں جانتے ہیں فردن فردن, ان تینوں کو پتا ہے کہ گناہ کیا ہے, بدی کیا ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یسوع مسیح نو پتہ ہی نہیں سی کہ گناہ کیے تھے, بدی کیا ہے, اچھا کیا اور برا کیا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یسوع مسیح کو پتہ نہ ہو یا روح القدس کو پتہ نہ ہو یا خدا کو پتہ نہ ہو؟ سو تینوں کو پتہ ہے. ہم میں سے ایک کا سمپل مطلب ہے کہ یہ تینوں جانتے ہیں. اور جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہماری مانند ہو گیا, تو اب اگر میں اپنے خاندان کی بات کروں کہ ہمارے خاندان کو یہ فن آتا ہے اور یہ ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا, یعنی ہم تینوں میں سے کسی بھی ایک کی مانند کر لیں, لیکن تینوں کو پتہ ہے, تینوں کو پتہ ہے. جنرلی یہ بات نہیں ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کی مانند, لیکن یہ جو بات تینوں جانتے ہیں ان کی مانند ہو گیا. اب یہ بھی جاننا شروع ہو گیا ہے, اب ان کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. اور پھر آگے لکھا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت میں سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے. اس کا میں ابھی بتا رہا تھا کہ یہ خدا کا فضل ہے انسان پر, کیونکہ اب انسان گنہگار ہو چکا, اب انسان گنہگار ہو چکا. سو خدا نے اس پر فضل کیا, ایک نئی زندگی کا راستہ پہلے اس کے لیے پیدا کیا کہ وہ نئی زندگی پائے, وہ یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی پائے, نئی زندگی پائے اور گناہ میں جیتا نہ رہے. سو یہ خدا نے انسان پر فضل کیا, یہ اس کی بخشش تھی کہ انسان گناہ میں جیتا نہ رہے, بلکہ خدا نے ایک انتظام کیا کہ خدا اس کے لیے ایک ایسا انتظام کرے گا, جس طرح پیدائش 3:15 میں ہم نے دیکھا کہ عورت کی نسل اور سانپ کی نسل کے بارے میں بات کی گئی, اور بعد میں ہم نے اس قربانی کی طرف اشارہ بھی دیکھا. یعنی خدا ایک ایسا انتظام کرے گا کہ انسان کو نیا بنا دیا جائے گا. یہ جسم جس نے گناہ کیا, یہ جسم مٹی میں مل جائے گا, واپس چلا جائے گا اور انسان کو نیا بنا دیا جائے گا. اور نیا انسان یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ نئے سرے سے پیدا شدہ, نئے سرے سے پیدا شدہ کون لوگ ہیں؟ جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں. باقی کوئی نئے سرے تو پیدا نہیں ہویا, باقی جو غیر ایماندار لوگ ہیں وہ نئے سرے سے پیدا شدہ نہیں ہیں. سو جو نئے سرے سے پیدا ہوں گے وہ سارے خدا کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے. یعنی ان کو اس حیات کے درخت میں سے کھانے کو ملے گا, مطلب ان کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی, لیکن خدا ان کو نیا بنا کے ہمیشہ کی زندگی دے گا, اس گنہگار انسان کو نہیں, کیونکہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. گنہگار انسان خدا کے حضور میں جا ہی نہیں سکتا. اب اگر آپ ہمیشہ کی زندگی کی بات صرف جیتے رہنے تک کریں تو جیتا تو ابلیس بھی ہے شروع سے, اور وہ آگے بھی جیتا رہے گا, لیکن کہاں پر رہے گا؟ آگ اور گندھک کی جھیل میں. اور وہ تمام لوگ جو خدا کو نہیں قبول کرتے, جیتے وہ بھی رہیں گے لیکن اس کے ساتھ اسی جھیل میں, خدا کے پاس نہیں. سو خدا کا پلان کیا تھا کہ انسان ہمیشہ زندہ رہے لیکن میرے ساتھ اور میرے پاس. سو اس کے لیے اس کا مرنا ضرور ہے کہ وہ مرے اور خدا اس کو نئے سرے سے پیدا کرے, اور جو نئے سرے سے پیدا شدہ انسان ہے وہ خدا کے ساتھ ہمیشہ تک رہیں. سو یہ جو خدا نے حیات کے درخت سے انسان کو دور کیا ہے, یہ پیورلی خدا کا فضل ہے. خدا کا فضل ہے کہ انسان کے لیے ایک راستہ بنایا گیا ہے. کس کس کو بات یہ سمجھ آئیے؟ اونچی ہاتھ کھڑا کرو. اچھا, زیادہ تر کو آگے سمجھ, ویسے بہت آسان بات ہے. 23ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ زمین کی جس سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے, جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے. چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں. سو یہ وہی بات ہے, کنیکٹنگ بات ہے. یہاں پر پہلی دفعہ اب کروبیوں کا ذکر کیا گیا ہے, پہلی دفعہ
اور آگے جا کر ہمیں کروبیوں کا ذکر بار بار ملے گا. اور کروبی کون ہیں؟ یہ خدا کے انتہائی قریب رہنے والے فرشتے ہیں. کروبی کون ہیں؟ خدا کے تخت کے انتہائی قریبی فرشتے ہیں، بلکہ یہ خدا کے تخت کو لے کر اڑتے ہیں. بہت زیادہ قریب ہیں. آئیے چوتھے باب کو دیکھتے ہیں. اور ساتھ میں ایک تلوار کو بھی رکھا ہے، شعلہ زن تلوار کو بھی، یعنی دو روکیں لگائی ہیں خدا نے کروبیوں کی اور شعلہ زن تلوار کی، یعنی اس زندگی کے راہ کی راہ کا جو درخت ہے اس تک ایکسس کو مکمل طور پر محدود کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے فی الحال. اچھا چوتھے باب کو دیکھیں. چوتھے باب کی پہلی آیت سے پڑھوں گا. لکھا ہے، اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا. تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا. پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا. چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا. اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا، اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا. اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالبا. اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا. تب خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے. جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا. تب قائن نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے. دیکھ آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے، اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا. تب خداوند نے اسے کہا نہیں، بلکہ جو قائن کو قتل کرے اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا. اور خداوند نے قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے. سو قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقے میں جا بسا. آمین. سو اس پیسج میں بہت ساری باتیں سیکھنے والی ہیں، آپ اس کو غور سے سنیے گا. عابد صاحب، پہلی آیت سے، اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا. تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا. یہ جو پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان جو جسمانی تعلق ہے وہ قائم ہوا، اور وہ حاملہ ہوتی ہے اور اس کے پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے خداوند سے ایک مرد ملا. اب یہاں پر اگر آپ ہوا کی زندگی پر غور کریں تو ان کو نکال دیا گیا ہے، آدم اور ہوا کو باغ عدن سے نکال دیا گیا ہے، اور اب یہ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا اپنا گزارا جیسے بھی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جو سزا ان کو ملی تھی اس سزا کو بھگت رہے ہیں. سو اس دوران اب ان کا پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن ہوا اب اس بات کو ریکگنائز کرتی ہے کہ اولاد کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے. اولاد کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے. اس کی سٹیٹمنٹ میں ہم تھوڑی سی تبدیلی ضرور دیکھتے ہیں، اس کے ذہن میں، اس کی سوچوں میں، شاید کیونکہ ان سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ باغ عدن کیا ہے اور باغ عدن سے باہر جانا کیا ہے. ایک شخص اگر امیر رہا ہو اور اس پر اچانک غربت آ جائے تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ امیر ہونا کیا ہے اور غریب ہونا کیا ہے. سو اسی طرح آدم اور ہوا یہ باغ عدن کو انجوائے کرتے تھے، اس کے مزے لیتے تھے، ہر چیز پر حکمرانی کرتے تھے، زبردست ماحول تھا ان کے پاس. اور اب جب ان کو نکال دیا گیا تو سب سے زیادہ اگر کوئی انسان شدت سے محسوس کر سکتا ہے
कि बाग अदन क्या है और इससे निकाला जाना क्या है, तो वो कौन है? ये दो लोग। यानी अगर आज हम भी इवेंजलाइज करते हैं, लोगों को तालीम देते हैं कि खुदा की बादशाही ऐसी होगी, खुदा की बादशाही वैसी होगी, लेकिन हमने देखी नहीं है। हमें कलाम मुकद्दस में बताया गया है, लेकिन हमने उसका तजर्बा, फिजिकल तजर्बा उस तरह से नहीं किया। लेकिन ये फिजिकली बाग अदन में रहते थे, खुदा की हजूरी में हर वक्त रहते थे। सो इनको खूब तजर्बा था कि बाग अदन में रहना क्या है और उससे बाहर रहना किसे कहते हैं। सो अब हम शायद हालात की वजह से, इस सजा की वजह से हवा की जिंदगी में एक तब्दीली देखते हैं। और तब्दीली क्या है कि अब वो अपने पहले बच्चे का क्रेडिट किसको दे रही है? खुदा को। और वो क्या कहती है कि मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला है, यानी ये जो औलाद की बरकत मुझे मिली है, ये किसकी तरफ से है? खुदावंद की तरफ से है। और फिर बाद में पुराने अहद में भी, नए अहद में भी हम बार बार देखते हैं कि औलाद किसकी तरफ से मिरास है? खुदावंद की तरफ से मिरास है। और ये खुदावंद ही है पता नहीं बाग अदन में उनको प्यास लगती होगी कि नहीं, औलाद किसकी तरफ से मिरास है? खुदावंद की तरफ से। औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। खुदा औलाद बख्शता है, खुदा ही तौफीक देता है कि इंसान फैमिली बना सके या फैमिली को बढ़ा सके। और यहां हम पहली फैमिली देखते हैं। किताब मुकद्दस हमने देखा कि जो जेनेसिस यानी पैदाइश की किताब है, ये बहुत सारी बिगिनिंग्स की किताब है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का आगाज़ है। कायनात का आगाज़ है, दुनिया का आगाज़ है, फैमिली का आगाज़ है, गुनाह का आगाज़ है, तबाही का आगाज़ है, निजात के मंसूबे का आगाज़ है, बदी बदकारी का आगाज़ है, कत्ल का आगाज़ है। हर किस्म का आगाज़ आपको पैदाइश की किताब में मिलेगा। सो यहाँ पर इस आयत में किस चीज़ का आगाज़ मिलता है? फैमिली सिस्टम का। खुदा एक जोड़े को औलाद देता है और हवा इसके लिए क्रेडिट किसको देती है? खुदावंद को। यानी वो जान चुकी है कि ये खुदावंद की तरफ से मुझे मिला है। एक और अहम बात है कि मैं भी ये अंदाजा लगाया जाता है कि जब उससे वादा किया गया था कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल, यानी खुदा ने क्या कहा था कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल, यानी औरत की नस्ल और इब्लीस के दरमियान, यानी इब्लीस की नस्ल के दरमियान जो लड़ाई होगी, वो जो औरत की नस्ल से पैदा होगा वो इब्लीस को क्या देगा? शिकस्त देगा। सो मैं भी, गुस्सा तो बहुत आता होगा इन दोनों को, आदम और हवा को गुस्सा आता होगा बाद में कि चंगे भले सा इन्हें साड़ा काम खराब कराया। इब्लीस पर वो कुड़ते भी होंगे, में भी गुस्सा भी आता होगा, दुख भी होता होगा कि हमने क्या किया, हम क्या कर बैठे। सो कहा जाता है कि जब पहला बेटा पैदा हुआ औरत के, तो हो सकता है कि उसके जहन में ये हो कि मेरी नस्ल की बात की गई थी, सो हो सकता है यही वो शख्स है जो कि इब्लीस को, जो कि आसपास कहीं घूमता फिरता होगा, उसको शिकस्त देगा और दोबारा हम बाग अदन में जा सकेंगे। ये कलाम में लिखा नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि हो सकता है कि हवा ने या औरत ने ये सोचा हो कि अब मुझे खुदावंद की तरफ से एक मर्द मिला है, सो ये मर्द हमारे उस वापसी के रास्ते को बहाल करेगा, यानी इब्लीस से मुकाबला करेगा जिसने हमें वहां से निकलवाया है, और उसको शिकस्त देगा। सो हो सकता है कि उसने इस तरह से भी ये सोचा हो। फिर दूसरी आयत में लिखा, फिर काइन का भाई हाबिल पैदा हुआ, और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। अब अगर आप गौर करें तो अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि शायद हाबिल और जो काइन थे ये दोनों जुड़वां थे, यानी पहले काइन पैदा हुआ और हाबिल, ये दोनों जुड़वां थे। लेकिन कलाम मुकद्दस से ऐसी कोई शहादत नहीं मिलती कि ये दोनों जुड़वां थे। तो कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? पहले काइन पैदा हुआ और उसके बाद हाबिल पैदा हुआ। और ये जो दोनों काम करते हैं, एक खेती बाड़ी का काम करता है और दूसरा भेड़ बकरियों को चराने का काम करता है। अच्छा, इसमें कोई पेशों के एतबार से नहीं है कि जी कोई एक पेशा अच्छा है या दूसरा पेशा
अच्छा नहीं है, लेकिन जो इंडिकेशन हमें यहाँ से मिलती है वो ये है कि अगर एक भेड़ बकरियों को चरा रहा है और दूसरा खेती बाड़ी कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि दोनों जवान हैं। दोनों क्या हैं? जवान हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि बाइबल मुकद्दस में आपको बहुत सारी बातें लिखी हुई मिलेंगी, बहुत दफ़ा ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि जो सिर्फ ज़रूरी है टेक्स्ट के लिहाज से, मतन के लिहाज से, कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से जो बात ज़रूरी है वो बात लिखी होती है, और ज़रूरी नहीं है कि पूरे ख़ानदान का अहवाल वहाँ पर बयान किया जाए। थ्रू आउट द बाइबल आपको मिलेगा, फ़र्ज़ करें अगर 10 बहन भाई हैं तो उनमें से एक खुदाम से रिलेटेड है तो उस एक का जिक्र आपको मिलेगा। हाँ, अगर खुदा के नज़दीक दूसरे भी उस बात में हिस्सा रखते हैं जो की जा रही है तो फिर दूसरों का जिक्र मिलेगा, अदरवाइज सिर्फ उसी एक का जिक्र मिलेगा। सो ये लिखने का एक तरीका है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर काइन और हाबिल का जिक्र किया गया है तो इसके अलावा आदम और हवा के और बच्चे नहीं थे, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है। और अब ये खेती बाड़ी करना सीख गए। हमें नहीं पता कि बाग अदन से निकाले जाने के कितने अरसे बाद काइन पैदा हुआ, कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी नहीं है। सो हम कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि आप अंदाज़ा लगा सकें। लेकिन एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अगर एक खेती बाड़ी करना सीख गया है और दूसरा जानवर पालना सीख गया है तो इसका मतलब है कि कुछ अरसा तो एटलीस्ट ज़रूर गुजर गया है, और ये दोनों जवान हैं और इतने अरसे में इन्होंने सीख लिया है कि ये जानवर इस तरह से इनकी खेती बाड़ी की जाती है, इस तरह से इनको पाला जाता है, या ये दूध के काम आ सकते हैं या ये किसी और काम आ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए वक्त दरकार है, इनको सीखने के लिए वक्त दरकार है, क्योंकि इनसे पहले तो कभी किसी ने किया ही नहीं। मे बी कोई अगर जिस तरह गधा है या कोई इस तरह की सवारी है तो उनको वक्त के साथ साथ ही पता हो चलेगा ना कि ये इस काम भी आ सकता है और इस काम भी आ सकता है, या अगर कोई दूध देने वाला जानवर है, क्योंकि उनका तजर्बा नहीं था, उनका तजर्बा इससे नहीं है। बहरहाल चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदाम के वास्ते लाया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ फलों पहलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया, और खुदाम ने हाबिल को उसके हदिये को मंजूर किया। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर बात है परस्तिश की, इबादत की। वो क्या करते हैं? खुदा की इबादत करते हैं, खुदा की परस्तिश करते हैं। अच्छा, टेक्स्ट से या मतन से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको शायद कुर्बानी का कहा गया था या हदिये लाने का कहा गया था या बताया गया था, वरना उनको कैसे पता चलता कि हम खुदा के लिए हदिये लेकर जाएं? समझ आई इस बात की? इनको कैसे पता चलता कि खुदा के लिए इनको हदिया लेकर जाना है? सो इनको खुदा की तरफ से गाइडेंस मिली होगी कि ये खुदा के लिए हदिया लेकर जाएं, और बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि काइन और हाबिल को ये गाइडेंस मिली थी। अब ये गाइडेंस हो सकता है कि उनके बाप की तरफ से मिली हो, यानी आदम की तरफ से मिली हो कि हमें इस तरह से परस्तिश करनी है, क्योंकि आदम और हवा के अलावा तो कोई खुदा को जानता ही नहीं है, वही दो जानते हैं ना, और तो कोई नहीं जानता। और बाद में भी जो उनकी नस्लें भी आगे बढ़ी हैं तो हमें कलाम से नहीं पता चलता, बहुत थोड़े लोग हैं जिनके साथ खुदा ने डायरेक्ट बात की है। अदरवाइज आदम और हवा, इनके साथ खुदा ने तमाम बातें की, वो खुदा के बारे में जानते थे। सो मे भी आदम और हवा ने इनको बताया हो कि इस तरह से खुदा की परस्तिश की जाती है, और उस परस्तिश का हिस्सा है, उस इबादत का हिस्सा है कि आप खुदा के लिए हदिये नजराने लेकर जाते हैं या कुर्बानी लेकर जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आइए आपको? अब परस्तिश के दो तरीके हैं, या तो आप सही खुदा की सही परस्तिश करते हैं, या तो आप सही खुदा की सही तौर पर परस्तिश करते हैं, या फिर आप सही खुदा की गलत तौर पर परस्तिश करते हैं। ठीक है? या आप सच्चे खुदा की सच्ची परस्तिश करते हैं, या आप सच्चे खुदा की झूठी परस्तिश करते हैं। दो बातें इसके साथ और हैं।
तीसरी बात क्या है, आप झूठे खुदा की परस्तिश करते हैं, और अगर आप किसी खुदा की परस्तिश नहीं करते तो चौथे नंबर पर फिर आप किसकी परस्तिश करते हैं? खुद की। चौथे नंबर पर आप किसकी परस्तिश करते हैं? खुद की। यानी जो इंसान किसी को कुछ नहीं समझता वो अपने आप को सब कुछ समझता है। क्या ये बात दुरुस्त है? जो इंसान किसी खुदा को नहीं मानता, चाहे वो सच्चा है या झूठा है, वो किसी भी खुदा को नहीं मानता, किसी हस्ती को नहीं मानता, किसी को कुछ नहीं जानता, वो किसको खुदा मानता है? खुद को खुदा मानता है। वो समझता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, कोई खुदा नहीं है, सच्चा या झूठा, दुनिया में कोई ऐसा कुछ नहीं है, इंसान ही सब कुछ है, इंसान ही सब कुछ है। सो या तो आप सच्चे खुदा की सच्ची परस्तिश करेंगे या सच्चे खुदा की झूठी परस्तिश करेंगे, या आप झूठे खुदाओं की परस्तिश करेंगे या फिर आप खुद की परस्तिश करेंगे। लेकिन अगर आप खुलासा करें तो दो ही बातें हैं, या आप सच्चे खुदा की सच्ची परस्तिश करेंगे और बाकी सारी परस्तिश जो है वो खुदा को हेलो बाकी किसी किस्म की परस्तिश खुदा को काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो किसी झूठे खुदा की हो, चाहे सच्चे खुदा की झूठी परस्तिश हो या आपकी खुद की परस्तिश हो। खुदा को परस्तिश कौन सी कबूल है? जो सच्चे खुदा की सच्चे दिल से की जाए। यहां पर हम दो लोगों को परस्तिश करते हुए या इबादत करते हुए या कुर्बानी गुजरानते हुए देखते हैं, और ये दोनों कौन हैं? काइन और हाबल। ये अपनी अपनी तरफ हालेलुया। ये अपने अपने तरीके से खुदा की परस्तिश करते हैं। हाबल अपने तरीके से करता है और वो अपने तरीके से परस्तिश करता है। और इंसान में से कोई भी हो वो परस्तिश किए बगैर या किसी की इबादत किए बगैर रह नहीं सकता। ये उसके अंदर बिल्ट इन बात है कि वो किसी ना किसी के आगे जरूर झुकेगा, किसी ना किसी के आगे जरूर झुकता है और किसी ना किसी को अपना खुदा या बड़ा मानता है। और अगर वो खुदा को नहीं मानता या किसी झूठे खुदा को नहीं मानता तो वो फिर खुद को सबसे बड़ा मानता है। लेकिन ये इंसान के अंदर बिल्ट इन बात है कि वो किसी ना किसी के आगे झुकता है या उसको खुदा मानता है या बड़ा मानता है। अब ये दोनों लोग यानी काइन और हाबिल जो अपना अपना काम कर रहे हैं, ये अपने अपने तरीके से खुदा की परस्तिश करते हैं और उसके हजूर में हदिये लाते हैं। अब काइन के अगर आप हदिये पर गौर करें तो लिखा है काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया। क्या लिखा है? अपने खेत के फल का हदिया। अब खेत के फल का हदिया, यहां पर यह नहीं लिखा कि वो पहले फलों का हदिया लाया, और यहां पर यह भी नहीं लिखा कि वो सबसे अच्छा हदिया लाया। ठीक है, यहां पर यह नहीं लिखा कि वो पहले फलों का हदिया लाया, और यहां पर यह भी नहीं लिखा कि वो सबसे अच्छा हदिया लाया। क्या लिखा है? कि वो अपने खेत के फल का हदिया लाया। और हाबिल के बारे में क्या लिखा है? कि वो पहलौठे बच्चों का। इसका क्या मतलब है? कि काइन अपने जो खेत का फल है उसके पहले फलों का हदिया नहीं लेकर आया, या सबसे जो अच्छा हदिया उसके नजदीक था वो नहीं लेकर आया। वो उस जमीन से जिस पर वो हल जोतता है या जिसकी वो खेती बाड़ी कर रहा है, जो कुछ उसको हासिल हुआ है, वो उसका हदिया खुदा के हजूर में लाता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो खुदा ने उसको और उसके हदिये को रिजेक्ट किया है, इसकी दो वजूहात हैं। बल्कि पहले आगे थोड़ा सा टेक्स्ट देख लेते हैं। और हाबिल किस चीज का हदिया लाया है? वो भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और उनकी चर्बी का हदिया। इसका क्या मतलब है? कि एक तो वो पहलौठों का हदिया लाया है और दूसरा चर्बी साथ मिलाकर जो दी बेस्ट है, जो सबसे अच्छा है, वो उसका हदिया लेकर आया है। अब जो आगे सबसे गौर तलब बात है, लिखा है पर खुदावंद ने काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। पर खुदावंद ने काइन को और उसके हदिये को, और लिखा है खुदावंद ने हाबिल को
اور اس کے ہدیے کو منظور کیا. ہدیہ بعد میں ہے. اگر آپ غور کریں تو ہدیہ بعد میں منظور یا ریجیکٹ کیا ہے. پہلے کس کو منظور یا ریجیکٹ کیا ہے؟ قائن کو اور اس کے ہدیے کو خدا نے منظور نہیں کیا. حابل کو اور اس کے ہدیے کو خدا نے منظور کیا. اور یہ حابل کو منظور کیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ حابل کا جو دل ہے وہ خدا کے نزدیک ٹھیک تھا. وہ راست دل کے ساتھ اس قربانی کو لے کر آیا ہے. اور قائن کا دل ٹھیک نہیں ہے. آگے جا کر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا قائن کو جب کہتا ہے کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا تیرے ساتھ بھلا نہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قائن کا دل ٹھیک نہیں تھا. خدا سب سے پہلے کس چیز پر نظر کرتا ہے؟ آپ کے دل پر. پرستش کرنے والے کے دل پر نظر کرتا ہے. میں جو مرضی خدا کے لیے لے آؤں، لیکن وہ چیز تو بعد میں ہے کہ میں خدا کے حضور میں کیا لے کر آتا ہوں. خدا سب سے پہلے کیا دیکھے گا؟ میرے دل کو دیکھے گا. پرستش کرنے والے کے دل کو دیکھے گا کہ اگر کوئی ہدیہ لا رہا ہے تو وہ کس دل سے لا رہا ہے، اس کا دل کیسا ہے، وہ خود کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے. سو قائن کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا دل ٹھیک نہیں ہے. سو اس کا ہدیہ تو آٹومیٹیکلی ریجیکٹ ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ وہ صحیح دل کے ساتھ دے ہی نہیں رہا. حابل کا دل خدا کے ساتھ ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر حابل کی قربانی بھی ٹھیک ہے. حابل کی قربانی اس لیے ٹھیک ہے کیونکہ جب خدا نے آدم اور حوا کو چمڑے کے کرتے پہنائے ہیں تو اس میں دکھا دیا، خدا نے بتا دیا، خدا نے اپنے دل کو ظاہر کر دیا کہ اسے کس قسم کی قربانی پسند ہے، اسے کس قسم کی قربانی قابل قبول ہے. یعنی اور جو قائن کی قربانی، ان دونوں قربانیوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرنس آپ غور سے سمجھیے گا. حابل ایک جو اٹونمنٹ جس کو ہم کفارہ کہتے ہیں یا فدیہ کہتے ہیں، وہ قربانی لے کر خداوند کے حضور میں گیا ہے. اور قائن جو اس کی اچیومنٹ ہے، غور کیجئے گا، یہ سمجھنے والی بات ہے. قائن کا ہدیہ کیا ہے؟ جو اس نے زمین بوئی ہے، اس زمین کے حاصل سے وہ کچھ چیزوں کو خدا کے حضور میں لے کر آیا ہے. اور حابل جانوروں کو خدا کے حضور میں لے کر آیا ہے جو کہ قربان کیے جائیں گے، اور خدا نے جانوروں کی قربانی کو قبول کیا ہے. اب اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ قائن نے جو کچھ اچیو کیا ہے اپنی محنت سے جو کچھ حاصل کیا ہے، وہ اس سے خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے. سمجھ گئے آپ اس بات کو؟ قائن نے اپنی محنت سے جو کچھ اچیو کیا ہے، حاصل کیا ہے، وہ اپنی اس محنت میں سے کچھ چیزوں سے خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے. لیکن حابل کس چیز سے خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے، یا وہ کون سی قربانی لے کر آیا ہے؟ حابل اس چیز کو ریکگنائز کرتا ہے کہ میرے لیے میں ایک گنہگار ہوں، اور جو قربانی کا انتظام خدا نے مقرر کیا ہے میرے لیے کوئی اور جان دے گا. حابل اس قربانی کو، اس نظام کو ایکسپٹ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو گنہگار مانتے ہوئے جانوروں کا ہدیہ لایا ہے کہ میری خاطر ان جانوروں کو جان دینی پڑے گی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کہ میں ایک گنہگار ہوں اور میری خاطر کسی اور کو جان دینی پڑے گی، اور یہ قربانی میں خدا کے حضور میں لے کر جاتا ہوں. یعنی وہ ایکسپٹ کر رہا ہے کہ وہ گنہگار ہے اور وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے کسی اور کو جان دینا پڑے گی. وہی بات جو خدا نے پہلے سے ظاہر کر دی تھی کہ آپ کے لیے، ہمارے لیے کسی اور کو جان دینا پڑے گی. سو حابل اس بات کو ایکسپٹ کر رہا ہے، وہ ایک جانور کی قربانی لے کر آ رہا ہے، یعنی میرے لیے کسی اور کو جان دینی پڑے گی. لیکن قائن جو قربانی لے کر آ رہا ہے وہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتا. آج بھی گنہگار اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے کہ ہماری خاطر کوئی اور جان کیسے دے سکتا ہے، ہمارے گناہوں کی سزا کوئی اور برداشت کیسے کر سکتا. آپ آس پاس دیکھ لیں، سوائے کرسچینٹی کے، سوائے مسیحیت کے، کوئی اس چیز کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہے کہ کوئی آپ کے گناہوں کی خاطر جان دے سکتا ہے. کیونکہ جو گنہگار انسان ہے وہ اس کا اندر اس کو اس بات کے لیے وہ قبول ہی نہیں کرنے دیتا، وہ اس
بات کو قبول ہی نہیں کرتا کہ جی میری خاطر کوئی اور جان کیسے دے سکتا ہے. اور آج بھی لوگ دو نمبریاں کرتے ہیں. لوگ اپنی کمائی میں سے بہت سارے ہدیے نذرانے جھوٹے خداؤں کے حضور میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایون کئی سچے خدا کے حضور میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ خدا کے نظام کے موافق, اس کی سوچ کے موافق اپنی قربانیاں پیش نہیں کرتے. یعنی یسوع مسیح کی قربانی کو قبول نہیں کرتے. چندے دے کے, پیسے دے کے, یا بہت سارا پیسہ لگا کے آپ بہت سارے مذہبوں میں آس پاس دیکھتے ہیں, وہ لوگ خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ وہ قائن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یعنی جو اپنی اچیومنٹ میں سے, اپنے حاصل کردہ چیزوں میں سے, یا اپنی جو بھی اس کے پاس, جو اس نے اپنے زور بازو سے حاصل کیا ہے, اس میں سے قربانی دے کر وہ خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے, جس کو بھی وہ خدا سمجھتے. لیکن خدا کس قسم کی قربانی کو قبول کرتا ہے؟ جس میں خون بہتا ہے, جس میں ایک دوسرے کے لیے جان دیتا ہے. اس سے خدا اس پر ظاہر کرتا ہے کہ اس کو کون سی قربانی قبول ہے, جس میں آپ کی اچیومنٹ نہیں ہے, بلکہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ ایک گنہگار ہیں اور صحیح قربانی خدا کے حضور میں لے کر آتے ہیں, یعنی خدا کے نظام کے موافق, اس کے مقرر کردہ پلان کے موافق. اور اس نے اپنا جو پلان ہے وہ ظاہر کر دیا تھا جب اس نے چمڑے کے کرتے آدم اور حوا کو پہنائے تھے. اس کا مطلب یہ ہے, اور یہ بھی ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا نے ضرور یہ ساری باتیں اپنے بچوں کو بتائی ہوں گی اور ضرور ان کو گائیڈ کیا ہوگا. بہرحال قائن اس بات کو, قائن ایک گنہگار ہے اور وہ گنہگاروں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی اور اس کی خاطر جان دے سکتا ہے, بلکہ وہ اپنے گناہ میں قائم ہے. اب اس سے آگے دیکھیں. اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا. اور خدا نے قائن سے کہا, تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اب خدا دیکھیں کتنے پیار سے اس سے بات کرتا ہے, اور خدا ڈائریکٹ قائن سے بات کرتا ہے. کوئی اور نہیں ہے بلکہ خدا ڈائریکٹلی قائن سے بات کرتا ہے, اور وہ سے پوچھتا ہے کہ تو کیوں غضبناک ہے, تو کیوں بگڑا؟ اب گنہگار کیا کرتا ہے کہ جب وہ غلط قسم کی پرستش کرے گا, سچے خدا کی جھوٹی پرستش کرے گا, ویسی پرستش نہیں کرے گا جیسی خدا اس سے چاہتا ہے کہ وہ پرستش کرے, تو پھر اور جب وہ اس کی پرستش قبول نہیں ہوتی تو وہ الٹا خدا پر غصہ کرتا ہے, وہ اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے. اور منہ بگڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے جو اندر گرد و غبار ہے, اس کے جو اندر غصہ ہے, وہ اس کے چہرے پر نظر آتا ہے, وہ اس کے چہرے پر نظر آتا ہے. اور خداوند سے کہتا ہے کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا, اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ. اب دیکھیں خدا اس کو موقع دے رہا ہے کہ تو توبہ کر, تیرے اندر جو کڑواہٹ ہے, تیرے اندر جو گناہ ہے, تیرے اندر جو ناراستی ہے, تیرا دل ٹھیک نہیں ہے, تو اس سے توبہ کر. خدا نے جس طرح آدم اور حوا کو موقع دیا تھا کہ وہ توبہ کریں اور اقرار کریں, اسی طرح خدا قائن کو بھی موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور اقرار کرے. اور خدا کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ خدا قائن جو ہے وہ خدا کے حضور میں جھک جائے, اپنے گناہ کا اقرار کرے اور خدا سے معافی مانگے کہ میرا دل ٹھیک نہیں ہے, میرا دل ٹھیک نہیں ہے, میں گنہگار ہوں, میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں, اور تو میرے دل کو ٹھیک کر, مجھے پاک صاف کر اور مجھے گائیڈ کر کہ میں کس قسم کی قربانی تیرے حضور میں گزرانوں. لیکن قائن ایسا نہیں کرتا, اس کو خدا پر غصہ آتا ہے کہ میری قربانی کیوں ایکسیپٹ نہیں کی گئی. نہ صرف خدا پر غصہ آتا ہے بلکہ اس کو اپنے بھائی پر بھی غصہ آتا ہے. اور گنہگار ہمیشہ ایسا کرتا ہے کہ جب اس کے گناہ کو اس پر ظاہر کیا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے. اس کے آگے لکھا ہے, اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا, اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ. یہ جو لفظ لکھا ہے نا, تیرا مشتاق ہے, اس کا مطلب ہے کہ گناہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے ہر گنہگار کو, گناہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے, گناہ چاہتا ہے کہ وہ اختیار رکھے گنہگار کی زندگی پر.
اور تو اس پر غالب آ، لیکن گنہگار کبھی بھی گناہ پر غالب نہیں آ پائے گا، وہ ساری عمر ایک ہاری ہوئی جنگ لڑتا رہے گا۔ یعنی اگر گنہگار کوشش کرے کہ جی میں گناہ سے لڑ کر اس پر قابو پالوں گا اور میں اس پر غالب آ جاؤں گا، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ صرف ایک ایماندار ہے جو کہ گناہ پر لڑ کر اس پر غالب آ سکتا ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ سو قائن ہمیشہ ایک ایسی جنگ، یا کوئی بھی غیر ایماندار یا گنہگار ایسی جنگ لڑتا رہے گا جس پر وہ غالب نہیں آ سکتا۔ سو خدا نے اس کو تنبیہ کی، اس کے سامنے دو چوائسز رکھی، اور دو چوائسز کیا تھی کہ پہلے نمبر پر وہ توبہ کرے اور باز آئے، اور اگر وہ باز نہیں آئے گا تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے۔ ایک اور حوالہ بھی ہے اس کے لیے، پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت دیکھیں۔ پطرس کا پہلا خط 5واں باب اور 8ویں آیت لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ابلیس جس طرح ببر شیر اپنے شکار کے لیے گھات لگا کر بیٹھتا ہے اور وہ موقع نہیں دیتا، شکار اگر اس کو موقع دے گا تو وہ فوراً اس کو دبوچ لے گا، اسی طرح اگر آپ گناہ کو موقع دیں گے، گناہ بالکل شیر کی طرح گھات میں بیٹھا ہے اور دبکا بیٹھا ہے، جیسے ہی آپ موقع دیں گے وہ آپ کو قابو کر لے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ آپ کو قابو کر لے گا اور آپ اس کے کنٹرول سے باہر نہیں آ پائیں گے، آپ اس کے کنٹرول سے باہر نہیں آ پائیں گے۔ سو خدا اس کو موقع دیتا ہے کہ وہ کسی ایک کو چوز کرے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ قائن کیا چوز کرتا ہے۔ آگے لکھا ہے 8ویں آیت میں، اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ قائن نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ اس نے خدا کا انتخاب نہیں کیا، خدا نے خود اس سے بات کی ڈائریکٹلی، خدا نے خود اس سے کلام کیا، خدا نے اس کو ایک انتخاب دیا کہ یا تو وہ توبہ کر لے یا پھر گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا اور گناہ اپنا اثر دکھائے گا۔ سو اس کو چونکہ اپنے بھائی سے اور خدا سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ اپنے گناہ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنے گناہ کو فوقیت دی اور گناہ کو چن لیا۔ اور یہ جو لکھا ہے کہ اس نے اپنے بھائی سے بات کی، سو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو ٹریپ کیا، میں بھی کہیں باہر تھے، کھیت میں تھے، اور دونوں کھیت میں تھے، کوئی آپس میں بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے کہ وہ کیا بات ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ پھر لکھا ہے 9ویں آیت میں، تب خداوند نے قائن سے کہا تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ یعنی اب وہ چھپ رہا ہے، اور یہ ایک گنہگار کو بڑا زبردست طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے۔ گنہگار بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ وہ خدا جب اس کو بشارت دیتا ہے کسی کے وسیلے سے بھی، خدا اس کو اس کے آگے چوائسز رکھتا ہے کہ یا تو وہ توبہ کر لے یا پھر گناہ کے اثر کو قبول کرنے کے لیے یا سزا کو قبول کرنے کے لیے تیار رہے، اور پھر جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ پھر بیچ میں خدا پر الزام بھی لگاتا ہے اور خدا سے چھپنے کی، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ سو یہاں پر بھی قائن اس سے چھپنے کی اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ مینوں کی پتا میرا بھرا کتھے ہے، میں کو دی رکھوالی تھوڑی کرنا۔ یہ بڑا ایک رف سا جواب ہے، اور گاؤں میں بھی جو بدتمیز قسم کے بچے ہوتے ہیں نا، وہ ماں باپ کو اسی قسم کے جواب دیتے تھے، میں نے ویسے کئی دفعہ سنا ہے، انہیں سانوں کی پتہ کتنے ہے، آپ ہی لاب لو جا کے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے۔ اب قائن نے کیا کیا؟ اس زمین پر پہلا قتل کیا ہے، زمین پر پہلا قتل کیا ہے۔ خدا کہتا ہے تیرے بھائی کا خون مجھ کو پکارتا، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو کھانا خراب اور
आवारा होगा। सो यानी जो काइन वैसे काम क्या करता था, खेती बाड़ी का काम करता था, उसी से वो हदिये लाया था ना। सो अब जब वो खेती बाड़ी करने की कोशिश करेगा तो क्योंकि वो जमीन की तरफ से लानती हो चुका, अब जमीन से उसको कुछ नहीं मिलेगा। अब वो झूठा हदिया लाने जोगा भी नहीं रहा, क्योंकि जमीन की तरफ से अब उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो वो कौन सा हदिया ला सकता है। यानी अब वो इस काबिल भी नहीं रहा कि सच्चे खुदा के लिए झूठा ही हदिया कोई लेकर आ सके, क्योंकि जमीन अब उसको अपना हासिल नहीं देगी, वो लानती हो चुका। फिर इसके बाद लिखा, तब काइन ने खुदा से कहा, मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है, देख आज तूने मुझे रोए ज़मीन से निकाल दिया और मैं तेरे हुजूर से रूपोश हो जाऊंगा और ज़मीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा, और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। अब वो खुदा से बजाय ये कि अब खुदा ने उसको सज़ा दी है, बजाय ये कि फिर माफ़ी मांगे, वो माफ़ी नहीं मांग रहा, बल्कि अपनी सज़ा को दोहराता है कि शायद खुदा मेरी सज़ा को कम कर दे। अभी भी उसके पास मौका था कि वो खुदा के हुजूर में झुक सकता था, उससे दरखास्त कर सकता था कि मैं अपने गुनाह पर शर्मिंदा हूं और मैं उसके लिए मुआफ़ी चाहता हूं, लेकिन वो मुआफ़ी बाद में, वो मुआफ़ी नहीं मांगता, वो अपने गुनाह पर शर्मिंदा नहीं होता। उसको चाहिए था कि वो मुआफ़ी मांगे और अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो, लेकिन वो मुआफ़ी नहीं मांगता। वो अपनी सज़ा को दोहराता है कि शायद खुदा मेरी सज़ा को इस तरह से कम कर दे। वो कहता है कि जी मैं रूपोश हो जाऊंगा और ज़मीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा, और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। खाना खराब और आवारा होने का मतलब ये है कि वो कहीं भी टिक कर बैठ नहीं पाएगा या उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा, जिस तरह के तमाम गुनहगारों की ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। उनका अबदी सुकून से, उस इत्मीनान से जो खुदा देता है, कोई ताल्लुक नहीं होता, और ये तमाम गुनहगारों के साथ ऐसा होता है। और वो कहता है जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। अब ये जो कोई मुझे पाएगा, इसका मतलब ये है कि उस जमाने में और लोग उस वक्त मौजूद थे, मे बी आदम और हवा के और बेटे बेटियां, या जो आगे नस्ल आने वाली है। वो कहता है क्योंकि लोग बड़ी देर तक जिंदा रहते थे, 8-8, 9-9 साल, 900 साल। सो वो कहता है कि जो कोई भी मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। अब जो कोई भी क्यों कत्ल कर डालेगा? इसलिए कि सब किसकी औलाद हैं? आदम और हवा की औलाद है। सो जब वो जानेंगे कि इसने हमारे भाई को कत्ल कर डाला, यानी हाबिल को कत्ल कर डाला, तो मे बी कि वो काइन से बदला लें और इसको भी कत्ल कर डालें। सो वो इस बात से डरता है कि दुनिया में थोड़े से लोग हैं, और जब उनको पता चलेगा कि इसने हाबिल को मार दिया है, तो वो मुझे मारने की कोशिश करेंगे। सो ये आयत इस बात को जाहिर करती है कि और लोग वहां पर मौजूद हैं। तब खुदावंद ने उसे कहा, नहीं, बल्कि जो काइन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदावंद ने काइन के लिए एक निशान ठहराया कि जो कोई उसे पाकर मार ना डाले। 7 गुना बदले का मतलब है कि उससे कामिल या मुकम्मल बदला लिया जाएगा, और खुदा ने उसके लिए एक निशान ठहराया। अब ये जो निशान है, इसको लेकर भी बहुत सारी बातें की जाती हैं। चंद एक मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि काइन जो है उसकी रंगत काली हो गई थी, यानी खुदा ने जिसको निशान दिया वो स्याह काला हो गया, और अब ये क्योंकि वो बाकी सारे गोरे गोरे थे, तो ये बीच में काला है, तो इसको कोई इस निशान की वजह से नहीं मारेगा। और इवन के जो अफ्रीकी लोग हैं, हबशी लोग हैं, इन पर लोग जुल्म ढाते थे और इन पर जुल्म करते थे, और इनको घटिया लोग समझा जाता था, और इसकी वो अक्सर दलील इस्तेमाल करते थे कि जी ये वो गुनहगार हैं क्योंकि खुदा ने ये लानत की है, सो ये लानत का असर है ये जो काला रंग है। हालांकि काइन की नस्ल जो है ये नूह के तूफान में ख़त्म हो गई थी। काइन की नस्ल नूह के तूफान में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी, वो उसके बाद थी ही नहीं। सो कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करके, गलत तशरीह करके कहा कि जी क्योंकि ये लानत की वजह से काला हुआ, इसलिए सारे जो काले लोग हैं ये लानत के असर के नीचे, काइन की लानत के नीचे, तो इसलिए वो उन पर जुल्म करते थे। कुछ का ख्याल था कि जी काइन के माथे पर कुछ लिख दिया था खुदा ने, तो उसको देखकर कोई उसको नहीं था कुछ कहता। कुछ का ख्याल है कि जी काइन के मुंह पे कोड़ हो गया था, और कोई कहता है कि काइन हर वक्त थरथराता और कांपता रहता था, तो ये वो फिजिकल निशानियां हैं। और कुछ का ख्याल ये है कि कोई फिजिकली कुछ नहीं किया था खुदा ने, बल्कि जिस तरह कौसे कज़ा एक निशान के तौर पर दी गई थी कि उसको देखकर
इंसान को याद रहेगा कि खुदा कभी भी दुनिया को पानी से तबाह नहीं करेगा। सो कोई इस किस्म का निशान था, लेकिन सच्ची बात यह है कि किसी को भी नहीं पता कि कौन सा निशान था। जितने भी हैं इसके बारे में बिल्कुल अंदाजे हैं, तुक्के हैं। बहरहाल ये जो कोई भी निशान हो, इसका मतलब ये है कि खुदा ने कह दिया है, सो काइन से कोई बदला नहीं लेगा, काइन को कोई कत्ल नहीं करेगा। हम क्योंकि अगर अंदाजे लगा सकते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे अंदाजे लगाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब है कि काइन को कोई भी कत्ल नहीं करेगा। सो काइन खुदावंद के हुजूर से निकल गया और अदन के मशरिक की तरफ नूद के इलाके में जा बसा। ये देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। इतना कुछ होने के बाद खुदा ने उसको बार बार मौका दिया। काइन ने गलत हदिया काइन लेकर आया। खुदा ने उसको कहा अपने दिल को ठीक कर, क्योंकि खुदा ने पहले काइन को रिजेक्ट किया, बाद में उसके हदिये को, क्योंकि काइन का दिल ठीक नहीं था। और वो बाद में उसके अमल से हम देखते भी हैं कि उसका दिल ठीक नहीं है। उसका हदिया रिजेक्ट हुआ, उसने तौबा नहीं की। खुदा ने उससे कहा तू भला करे तो तेरे साथ भला होगा, उसने तौबा नहीं की। फिर खुदा उसको और मौका देता है, वो कत्ल करता है। खुदा फिर उससे पूछता है कि तूने क्या किया, उसको फिर मौका देता है कि वो तौबा करे, लेकिन वो फिर तौबा नहीं करता। इसके बाद खुदा उसको सजा देता है और उस वक्त फिर उसको मौका देता है, लेकिन वो अपनी सजा को दोहरा रहा है। खुदा से शिकायत कर रहा है कि खुदा ने बड़ी सख्त किस्म की सजा मुझे दी है, फिर तौबा नहीं करता। और उसके बाद वो कहता है लो जी मैनू तो कोई भी कत्ल कर देगा। खुदा कहेगा दा तेनू कोई कत्ल भी नहीं करेगा। और इसका मतलब खुदा ने उसको मारा नहीं। इससे ये भी इसका मतलब है कि खुदा पर्सनल बदले को पसंद नहीं करता। मतलब कोई भी नहीं मारेगा, कोई भी उसका भाई या आदम, कोई शख्स भी काइन को कत्ल नहीं करेगा। उस वक्त क्योंकि गवर्नमेंट नहीं थी, सरकार नहीं थी, खुदा ने गवर्नमेंट को यह अथॉरिटी दी है कि अगर कोई किसी को कत्ल करे तो गवर्नमेंट उसको कत्ल कर सकती है। कोई भी जाती तौर पर किसी को कत्ल नहीं कर सकता। जिस तरह आंख का बदला आंख, दांत का बदला दांत है, तो ये शख्स को इजाजत नहीं दी गई कि मेरी अगर किसी ने मेरी आंख फोड़ी है तो मैं उसकी आंख फोड़ दूं। नहीं, ये शख्स अपना बदला जाती तौर पे नहीं लेता, बल्कि जो एक रियासती निजाम है उसके तहत बदला लिया जाता है। और आज भी आंख के बदले आंख नहीं है क्या? आज भी यही कानून है। आज भी आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत है। ये कानून बदला नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त भी इसको रियासत अमल में लाती थी, आज भी रियासत अमल में लाती है। कोई कत्ल करे तो वो कत्ल किया जाता है। यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा था कि जो तलवार से कत्ल करते हैं वो तलवार से कत्ल किए जाएंगे। और कलाम कहता है कि जो कोई किसी को कत्ल करेगा वो कत्ल किया जाएगा, लेकिन जाती तौर पे नहीं। किसी ने मेरा नुकसान किया है तो मैं जाती उससे बदला नहीं ले सकता। कलाम मुझे बार बार हमें यह बात बताता है कि बदला मैं लूंगा, बदला मैं दूंगा, बदला लेना मेरा काम है। जो खुदा ने रियासती निजाम बना रखा है वो रियासती निजाम सजा देता है, इंसान खुद सजा नहीं दे सकता। आज मेरा कोई नुकसान कर दे, कोई भी नुकसान कर दे, तो क्या मैं उससे खुद बदला ले सकता हूं? नहीं ले सकता। मुझे ना रियासत इजाजत देती है ना खुदा इजाजत देता है। मैं क्या करूंगा? रियासत के पास जाऊंगा, यानी अदालत में जाऊंगा या पुलिस के पास जाऊंगा, वो उसे सजा देंगे, मैं नहीं दे सकता। और ये उस वक्त भी ऐसा ही था। काइन को इसलिए भी छोड़ा गया क्योंकि उस वक्त रियासती निजाम कायम नहीं किया गया था। सो कोई पर्सनल बदला काइन से ना ले कि उसने हाबिल को मार डाला है। खुदा ने फिर भी उस पर फजल किया, उसको मौका दिया कि अब भी ये तौबा कर ले और अब भी अपने गुनाह का इकरार कर ले। लेकिन जो गुनहगार करता है वही काइन ने किया, और वो क्या हुआ कि खुदा के हुजूर से भाग गया। खुदा के हुजूर से भाग गया। क्या लिखा है? सो काइन खुदावंद के हुजूर से निकल गया। इतने ज्यादा मौके मिलने के बाद भी काइन ने क्या फैसला किया कि वो खुदा को छोड़कर उससे दूर चला जाता है, खुदा से दूर चला जाता है। आज भी गुनहगार आप देखते हैं आसपास, ठोकरें खाते हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, खुदा उनको मौके देता है, फिर मौका देता है, फिर मौका देता है, इवन कि शिफा दे देता है, बरकतें दे देता है, पैसे दे देता है, औलाद दे देता है, सब कुछ दे देता है। लेकिन फिर गुनहगार क्या करते हैं? फिर भी वो खुदा से दूर अपनी दुनिया में मगन रहने को प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। काइन ने भी यही फैसला किया कि मैं तौबा नहीं करनी, मैं खुदा तो दूर अपनी दुनिया से रवांगा। इतना कुछ होने के बाद, इतनी सजा मिलने के बाद अब तो उसको तौबा कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने तौबा
نہیں کی, جس طرح آج بہت سارے لوگ توبہ نہیں کرتے. اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقے میں جا بسا. اب کچھ لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت تو کوئی علاقہ ہی نہیں تھا تو نود نام کہاں سے آ گیا. تو یہ بیسیکلی جب لکھا گیا ہے, جب کلام مقدس موسیٰ نے پہلی 5 کتابیں لکھی, سو جب اس نے لکھا ہے تو اس نے اس علاقے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ علاقہ جو نود کا علاقہ کہلاتا ہے اور عدن کے مشرق کی طرف ہے, عدن کے مشرق کی طرف ہے, وہاں پر قائن جا بستا ہے. اور اس کے بعد پھر آگے قائن کی نسل ہے, پھر آگے آدم کی باقی نسل ہے جو کہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. لیکن آج ہم نے ایک ایسے گنہگار کے بارے میں سٹڈی کیا ہے جو کہ کسی بھی حالت میں توبہ نہیں کرتا اور خدا کے حضور واپس نہیں آتا, وہ خدا سے دور رہنا پسند کرتا ہے. اور یہ قائن جو ہے, بلکہ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ 1-2 حوالے دیکھ لیں. رومیوں کا خط اس کا 6واں باب نہیں بلکہ پہلا یوحنا دیکھیں, پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت. پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت, اس میں لکھا ہے, اور اس قائن کی مانند نہ بنے جو اس شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا. اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا؟ اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے. اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نہ صرف قائن خدا کے حضور سے بھاگا بلکہ اس نے بھائی کو قتل کیا. اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ جو ناراست لوگ ہیں, جو غیر ایماندار لوگ ہیں, وہ ایمانداروں سے نفرت کرتے ہیں, ایمانداروں سے نفرت کرتے ہیں, آج بھی نفرت کرتے ہیں. یسوع مسیح سے بھی وہ تمام غیر ایماندار لوگ نفرت کرتے تھے, رسولوں سے بھی نفرت کرتے تھے, اور آج بھی غیر ایماندار لوگ جو ہیں وہ راست باز لوگوں سے نفرت کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کے خود کے کام برے ہیں اور جو راست باز لوگ ہیں ان کے کام اچھے ہیں اور وہ ان کو برداشت نہیں کر پاتے. اس کو قتل کرنے کی وجہ کیا لکھی ہے کلام میں؟ کیونکہ اس کے اپنے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام اچھے تھے. اس کے بھائی کا دل ٹھیک تھا, اس کا دل ٹھیک نہیں تھا. سو جب دل ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. آئیے سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں گے. خدا باپ آسمانی تیرا شکر کرتے ہیں, تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں, تجھے مبارک کہتے ہیں کیونکہ تو اس لائق ہے, تو بھلا ہے. تیرے پیار کے لیے, محبت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا, اور منت کرتے ہیں خدا ہم سب کو فضل عطا کر تاکہ قائن کی مانند نہ بنے خدا, جس کو بارہا موقع ملا, جس کا دل ٹھیک نہیں تھا, جو ناراض تھا, جو غیر ایماندار تھا, اور بار بار موقع ملنے کے باوجود نہ وہ توبہ کرتا ہے, نہ وہ خدا کے پاس آتا ہے, بلکہ الٹا وہ خدا پر الزام لگاتا ہے, الٹا وہ خدا کو برا بھلا کہتا ہے, اس سے نفرت کرتا ہے اور اس بخشش کو نہیں سمجھتا جو خدا کی طرف سے اس پر کی گئی, اس پر خدا کی طرف سے اس پر فضل کیا گیا. اے خدا آج بھی گنہگاروں پر تیری طرف سے یہ فضل کیا گیا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو موقع دیا جا رہا ہے. خدا تحمل کر کے برداشت کر رہا ہے تاکہ وہ زندگی پائیں, کثرت کی زندگی پائیں, تیرے حضور میں واپس آ جائیں, تجھ سے دور اور جدا نہ ہوں. خدا آج بھی ان کو موقع دے رہا ہے. اے جلالی اور ابدی بادشاہ, منت کرتا ہوں ہم سب کو فضل عطا کر تاکہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور تیرے حضور میں جھک جائیں, توبہ کریں, ایمان لائیں, اس قائن کی مانند نہ بنے جو خدا کی حضوری سے دور نکل گیا. ہم تیری حضوری سے دور نہ جائیں خدا, بلکہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے توبہ کریں, رجوع لائیں, ایمان لائیں, اور بہت سارے لوگوں تک اس کلام کو پہنچانے والے بنے ہیں خدا. بہت سارے لوگ ہمارے وسیلے سے, بہت ساری زندگیاں ہمارے وسیلے سے تیرے حضور میں آئیں
اور نجات زندگی اور کثرت کی زندگی پائیں. ہم سب کے ساتھ ہونا ہم سب کو بڑی برکت دینا. اس کلاس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تمام باتوں کے لیے, اکوپمنٹ کے لیے, جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں, زوم پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم سب کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں خدا ہم سب کے ذہنوں کو کھول تاکہ کلام مقدس کی باتوں کو تیری پاک مرضی کے مطابق سمجھیں اور ہمیشہ ہماری زندگی سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے. خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین. ہم سب خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح سے ہم اپنے قرض داروں کو بخش دیتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش دے. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین.